إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقاً کے بنائے لا الہ است حسین. تمام احباب محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، ماشاءاللہ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
تذکرہ ہی بڑا برکتوں والا ہے کہ ابھی ہم نے شروع کیا، اللہ کی رحمت برسنے لگی۔ سبحان اللہ، گرمی کے ستائے ہوئے چہروں پہ خوشی کی رونق آ گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام اہل بیت سے، بالخصوص شہدائے کربلا سے، حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کامل محبت نصیب فرمائے۔ محرم الحرام کی آج 5 تاریخ ہے اور پہلا جمعہ ہے۔ حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ولادت شعبان کی 4 یا 5 تاریخ کو ہوئی سن 4 ہجری میں، اور ان کی وفات شہادت 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں ہوئی۔ بڑی عظیم الشان زندگی گزاری اور بڑی عظیم الشان شہادت کی موت پائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچپن بھی بڑا اچھا، لڑکپن بھی بڑا اچھا، جوانی بھی بڑی اچھی، بڑھاپا بھی باکمال، اور پھر بڑھاپے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کی قربانی بھی باکمال۔ میرے محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، اہل بیت سے محبت ایمان پہ خاتمے کی علامت ہے۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بھی پیار ہو، اللہ کو بھی ہم سے پیار ہو، ہماری دنیا بھی اچھی بن جائے، ہماری موت بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں اہل بیت سے انتہائی محبت اور انتہائی تعلق رکھنا ضروری ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کے بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اور جب ہم اس کے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ شخص بھی ہم سے محبت کرتا ہے، یہ میرے بچوں کا بھی خیال رکھتا ہے، لہذا میں ان سے محبت کروں۔ جب ہمیں پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، تو آپ کے اہل بیت سے، آپ کے بچوں سے، آپ کے خاندان سے بھی ہمیں محبت ہے۔ اور جب ہم آپ کے بچوں سے، آپ کے خاندان سے، آپ کے اہل بیت سے، بالخصوص نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھیں گے تو یقیناً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے محبت رکھیں گے۔ جب آپ ہم سے محبت رکھیں گے تو اللہ بھی ہم سے محبت رکھے گا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل بنت الحارث حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ ام فضل نے ایک خواب دیکھا اور بڑی پریشان ہوئی خواب دیکھ کر۔ بظاہر خواب بڑا خوفناک سا تھا، لیکن ہمیں بعض اوقات ایسے خواب آتے ہیں جو بظاہر بڑے خوفناک ہوتے ہیں،
لیکن ان کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر خواب ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے۔ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہمیں یہ ہے کہ دو بندوں کو خواب بتایا جائے، دو قسم کے انسانوں کو خواب سنایا جائے۔ ایک فرمایا حبیب کو اور ایک فرمایا لبیب کو۔ حبیب کا مطلب اپنے کسی پیارے کو، اپنے سے محبت رکھنے والے کو، تاکہ وہ غلط تعبیر نہ دے، اور لبیب کا معنی سیانا، سمجھدار، خواب کو سمجھنے والا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر خواب قابل تعبیر نہیں ہوتا، زیادہ خوابوں کے پیچھے لگنا بھی نہیں چاہیے۔ کوئی قابل تعبیر خواب ہو تو وہ حبیب اور لبیب کو بتانا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ام فضل بنت الحارث حضرت عباس کی اہلیہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان، ان مقدس ہستیوں پہ کروڑوں درود و سلام ہو۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا وہ کاٹ دیا گیا ہے اور کاٹ کے میری جھولی میں ڈال دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ٹکڑا کاٹ کر ام فضل آپ کی چچی ان کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ ظاہر ہے گھبراہٹ والا خواب تھا کہ حضور کے جسم کا ٹکڑا کاٹ دیا جائے اور پھر میری جھولی میں آ جائے۔ تو بڑی گھبرائی ہوئی، پریشان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور گھبراہٹ کے عالم میں کہا جی دل نہیں کرتا کہ آپ کو سناؤں، لیکن کیا کروں، تسلی نہیں ہو رہی۔ خواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، آپ نے سنتے ہی فرمایا کہ کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں، تو بڑی خوشی کا خواب ہے، بشارت کا خواب ہے، خوشخبری ہے کہ اللہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ، میری نور نظر، لخت جگر، سلام اللہ علیہم، اللہ ان کو بیٹا عطا کرے گا جو بیٹا تیری گود میں پرورش پائے گا۔ وہ بیٹا چونکہ میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہوگا، میری بیٹی کے جگر کا بھی ٹکڑا ہوگا، اس لیے تمہیں خواب میں دکھایا گیا کہ میرے جسم کا ٹکڑا تمہاری گود میں، یعنی تمہارے پاس اس کی پرورش ہو۔ ام فضل فرماتی ہیں اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حسین منی و انا من الحسین، حسین میرا ہے اور میں حسین کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا یہ ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کا یہ ٹکڑا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل کی گود میں پرورش کے لیے آیا۔ پھر یہی ام فضل فرماتی ہے کہ ایک دفعہ آپ میرے گھر تشریف لائے اور نواسے کو گود میں اٹھایا اور چومنے لگے، پیار کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے زار و کتار آنسو بہہ رہے تھے، آپ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟
نواسے کو پیار کر رہے ہیں، نواسے کو چوم رہے ہیں، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کے اس لخت جگر، نور نظر، آپ کے اس سبت، آپ کی اولاد، آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشخبری بچپن میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دی گئی تھی، اور آپ بیٹے کے نواسے کے دکھ اور غم میں روئے بھی۔ میرے عزیز دوستو، یہ رونا یہ محبت کی علامت ہے، یہ رونا یہ تعلق کی علامت ہے، آنکھوں سے آنسو کا بہہ جانا یہ دل کے جذبات کی نشانی ہے، یہ ممنوع نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم 1.5 سال کے تھے، 18 مہینے کے، ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ نے اس اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا ہوا، اس کی میت آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور آپ فرما رہے اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں بڑا غمزدہ کر دیا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی جاری تھی۔ تو کسی نے پوچھا اللہ کے محبوب آپ بھی رو رہے ہیں؟ حالانکہ میت پہ رونے سے تو منع کیا گیا، تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ یہ تو دل کی محبت ہے، تعلق ہے، عقیدت ہے، اور اس کا مفہوم یوں ہے کہ یہ تو محبت کی علامت ہے۔ جو رونا ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان وین ڈالے، آوازیں لگائے، آپے سے باہر ہو جائے، اور شکوے شکایتیں اور ماتم شروع کر دیں، یہ ممنوع ہے۔ آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہو جانا یہ محبت کی علامت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہ سعادت بھی نصیب فرمائی کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کو سب سے پہلے جو گڑتی دی ہے وہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک، اپنی لسان مبارک ان کے منہ میں دے دیتے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زبان مبارک کو یوں چوستے جیسے کوئی بہت میٹھی چیز چوس رہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے بڑھ کر میٹھی چیز دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی، لذت والی چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن قربان جائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادتوں کے کہ ان کو اس زبان کو چوسنا بھی نصیب ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کا نام خود حسین رکھا، یہ نام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا حسین، اور علماء نے لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے بالکل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ جسم عطا فرمایا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں ان کے والد گرامی قدر کہ جس نے سر سے لے کر سینے تک، سر سے لے کر سینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو وہ حضرت حسن کو دیکھ لے، اور جس نے سینے سے لے کر قدموں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو تو
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے، یعنی یوں کہہ لیں کہ دونوں شہزادوں کو ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو یہ مکمل تصویر اور تشبیہ تھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان، اور ان کے چہرے کی مشابہت، اور ان کے سر کے بال اور ان کی گردن، یہ ساری کی ساری جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی۔ اور گردن سے نیچے سینہ مبارک، بازو، پیٹ اور ٹانگیں اور پاؤں، حتیٰ کہ پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیاں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے، جس نے گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہو وہ ان دونوں شہزادوں کو دیکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے زندگی بھی بہت اچھی گزاری اور شہادت کی موت بھی بہت عمدہ پائی۔ علماء نے لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تقریباً 6.5 سال کے تھے۔ 6.5 سال کے بچے نے بھی احادیث روایت کی ہے کہ یہ سبحان اللہ۔ آج 6.5 سال کے بچے کو کیا پتہ حدیث کیا ہوتی ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات موجود ہیں جو انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر امت تک پہنچائی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو کوئی صدمہ پہنچے اور وہ صدمے پہ صبر کرے اور پھر اس کے بعد وقت گزر جائے، سالوں بعد اس کو پھر وہی صدمہ یاد آئے اور وہ یاد آنے پہ پھر صبر کرے، فرمایا جتنا اس کو پہلی دفعہ صبر کرنے پہ اجر ملا تھا اب بھی صبر کرنے پہ اللہ اتنا ہی اجر عطا فرمائے۔ یہ حدیث حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ نماز سے بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا، روزے بہت کثرت سے رکھتے، صدقہ بہت کیا کرتے تھے، حج کا بہت شوق تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ مدینہ منورہ سے مکہ پیدل جا کر 25 حج کیے۔ نماز کے شوق کا یہ عالم تھا کہ آخری وقت میں بھی نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ فجر کی نماز بھی پڑھی، اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، زور تک جنگ جاری رہی۔ زور کی نماز کا وقت ہوا تو اعلان کیا نماز کا وقت ہے، جنگ روکی جائے، ہمیں نماز پڑھنے دی جائے۔ نماز خوف ادا کیے اور اسی نماز کے دوران ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ شوق کا عالم ہے نمازوں کا۔ میرے عزیز دوستو، کسی نے کہا نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق تو ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز تھی۔ آج حسینی کردار نماز سے ادا ہوگا، آج حسینی کردار صبر سے ادا ہوگا، آج حسینی کردار روزے سے ادا ہوگا، آج حسینی کردار صدقہ کرنے سے ادا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، سچا حسینی وہ ہوگا جو 5 وقت کا نمازی ہو۔ سچا حسینی وہ ہوگا جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا۔ سچا حسینی وہ ہوگا جس کے گھر کی عورتیں پردے کا خیال رکھنے والی ہوں گی۔ کربلا میں اہل بیت کے بچے تو شہید ہو گئے، کسی خاتون کا پردہ نہیں اترنے دیا گیا۔ میرے محترم دوستو،
آج ہمیں اسی حسینی کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کردار کیا تھا کہ آپ نے جان قربان کر دی، خاندان قربان کر دیا، اپنے بچے قربان کر دیے، لیکن ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، ظالم کی بیعت نہیں کی، اور زبردستی مسلط ہونے والے حکمرانوں کو تسلیم نہیں کیا۔ آج حسینی کردار یہ ہے کہ آج کے ظالموں کے خلاف بھی علم بغاوت بلند کیا جائے، یہ حسینی کردار ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ حضرت حسین والا کردار نصیب فرمائے۔ میں آپ سب چاہتے ہیں اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے؟ کیوں جی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ بلند آواز سے بتائیں کون کون چاہتا ہے اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے؟ اللہ کی محبت کا حصول سب چاہتے ہیں، بے شک سب کو چاہیے اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت۔ آسان اور شارٹ کٹ راستہ آپ کو بتا دوں آپ کو؟ نہیں آواز ہے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آسان راستہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ بتا دوں آپ کو، کریں گے عمل انشاءاللہ؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرو، حضرت حسن سے محبت کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے کر بیٹھے، دونوں شہزادوں کو چوم رہے تھے، اور چومتے چومتے آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ اللہ کی محبت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ کے محبوب کی محبت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کامل محبت کریں گے انشاءاللہ۔ اور کامل محبت کیا ہے؟ ان کی سیرت کو اپنائیں، نماز کو اپنائیں، ان کا صبر اپنائیں، ان جیسا کردار اپنائیں، یہ کامل محبت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے، جو کہا سنا زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔